کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی، آپ صرف ایک بلوچ سے ملے ہیں یا 4-5 سے ملے ہوں گے، تو ہمارا رونا یہی ہے کہ جو 70 سال سے جس کا تعلق ہے ایک پورے قوم کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، وہ اب تک یہ بات نہیں سمجھ پا رہا، یا پھر وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ورنہ یہ بات انگریزوں نے بھی لکھی ہے اپنی کتابوں میں 12 کئی جگہوں پہ۔ 100 سال ہمارے ساتھ 60-70 سال وہ رہے حکمران کے طور پر، اور وہ بھی آدھی حکمرانی اور آدھی معاہدوں والی حکمرانی، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بلوچ کو رام کرنا ہے تو اس کو عزت دے دیں، اس کو آپ سردار صاحب، میر صاحب، فلاں صاحب، اور آپ اس کو گلے لگا لیں، اس کے بعد آپ نے اس سے جو کام آپ جائز کام اپنے مفاد کا لے سکتے ہیں وہ آپ کے لیے اپنا، اور اگر دوست بنا لیں تو پھر تو وہ اپنا سر اتار کر بھی اس کا لے جائیں تو وہ اف نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ یہ بات وہ 7 سمندر پار سے آنے والا بھی سمجھ گیا تھا 50-60 سال، اب اس کو 70 سال ہو گئے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، وہ اب تک یہ بات نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ بھائی اس کو زور زبردستی کے ساتھ تو کسی صورت آپ دوست نہیں بنا سکتے۔ میر صاحب، یہ جو پچھلے دنوں میں گوادر میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی اور وہ مظاہرین اکٹھے تھے، اس کا پس منظر ذرا بتائیے گا کہ گوادر کے لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں؟ یعنی وہاں ترقی ہو رہی ہے، وہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بندرگاہ بن چکی ہے، اسٹیڈیم بن گیا ہے، تو وہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں بنیادی طور پر؟ کچھ پانی کے مسائل ہیں پینے کے، اور اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے، بنیادی مسائل تو اگر ظاہری بات کر لیں تو وہی ہیں جو پاکستان میں ہر اس شہر کے ہو سکتے ہیں جہاں پر عام آدمی کو بنیادی ضروریات میسر نہ ہوں۔ خصوصی مسائل کی بات کریں تو ایک تو یہ وہ ریجن ہے جو پچھلے 20 سال سے سخت متاثر ہے انسرجنسی کی، جیسے مکران، جس میں تربت کیچ کا علاقہ آتا ہے، پنجگور کا علاقہ آتا ہے اور گوادر کا علاقہ آتا ہے۔ گوادر میں ذرا حالانکہ انسرجنسی کے اثرات بنسبت کیچ کے یا مکران کے دوسرے علاقوں کے کم رہے، وہاں پورٹ بن رہا تھا، پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے شروع ہوئی یہ ڈیولپمنٹ، اب کہتے ہیں کہ بن چکا، باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا، لیکن 2005 تک وہاں بجلی نہیں تھی، وہاں پانی تو اب بھی نہیں ہے، پینے کا پانی بنیادی طور پر ہے ہی نہیں دستیاب، وہ ڈیم بنائے ہوئے ہیں اس کے ذریعے وہی جو تقریباً ہر بڑے شہر کی اب جو صورتحال بن چکی ہے، حالانکہ جو ٹاؤن ہے گوادر اب تک شہر بھی نہیں بنا، پانی باقاعدہ ٹینکروں کی صورت میں پہنچایا جاتا ہے، پینے کا پانی گھروں میں دستیاب نہیں، واٹر سپلائی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اسی طرح جو کھانے پینے کی بنیادی ضروریات کی اشیاء وہ کراچی سے جاتی ہیں، وہاں پر یہ بھی جب بنا ہائی وے بنا تو تب جا کر کچھ سہولیات ہوئی میسر، تو اب بجلی نہیں ہے، بجلی 12 گھنٹے نہیں، 18 گھنٹے نہیں ہے، کبھی کبھار 4 دن بھی نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، پانی نہیں ہے پینے کا، اور وہ ہفتوں نہیں ہے، تو یہ بنیادی ضرورتیں تھیں۔ اچھا، اس طرح سیاسی بات کر لیں تو پورٹ بن گیا لیکن بے روزگاری اپنی جگہ پر موجود ہے، پورٹ کی جب بھی آپ اشتہارات دیکھیں گے اخبارات میں، بڑی بڑی پوسٹیں ویکینٹ جب آئیں گی تو یا تو میرٹ ہوگا یا پنجاب لکھا ہوگا، لوکل ڈومیسائل ہونا چاہیے آپ کے پاس، مقامی آدمی کے لیے پوسٹیں کریٹ نہیں کی گئی، مقامی آدمی کو کہیں پر بھی انگیج نہیں کیا گیا اس ترقی کے اندر، یعنی اس ترقی کے ثمرات بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی طرح وہاں کے مقامی آدمی کو نہیں پہنچے، تو یہ وہ غصہ تھا کہ ایک تو آپ جو ترقی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، میرا گھر میری زمین، اس پر آپ اتنی بڑی ترقی کر رہے ہیں اور اس میں سے مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ دوسرا، جو اپنا ذریعہ روزگار تھا، وہاں کی آبادی کا 70-80% لوگوں کا ذریعہ روزگار ماہی گیری ہے، جو سمندر میں جا کر مچھلی پکڑتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے۔ یہ جو نیا راستہ بنا ہے 4 کلومیٹر، آپ کو تصویروں میں دکھاتے ہیں، اسٹیڈیم بھی ساتھ میں ہی ہے، تو یہ 4 کلومیٹر ہے ٹوٹل، جس کو بڑا خوبصورت کر کے اور بیچ کے ساتھ بنا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا ہے کیونکہ اب پورٹ ہے، پورٹ کی طرف چائنیز انویسٹرز کا آنا جانا ہے، تو راستے بند کر دیے گئے کہ اب آپ اس راستے سے مچھلی پکڑنے سمندر نہیں جا سکتے، اور کوئی دوسرا دگنا راستہ دے دیا گیا ہے جو ان کے لیے ممکن نہیں تھا، جو بے چینی ایک عام آدمی کے اندر غصے کی صورت میں، فرسٹریشن کی صورت میں وہ بنتی رہی، اور وہ ایک لاوے کی صورت میں پھٹ پڑی، جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لوگ بالآخر گھروں سے نکل آئے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اور 32 دن تک بیٹھے رہے دھرنا دے کر کے، یہ بنیادی ضروریات ہیں، جب تک یہ پوری نہیں ہوتی ہے نہیں اٹھا جائے گا۔ اور ایک بڑا مسئلہ پھر یہ ہوتا تھا کہ آپ گوادر شہر میں انٹر ہوں، ایک تو گوادر شہر سے آپ باہر سے اگر جا رہے ہیں گوادر گھومنے کے لیے تو آپ سے پوری تلاشی اور پورا آپ کا بایو ڈیٹا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کس کے پاس جانا ہے، کیوں جانا ہے، کتنے دن جانا ہے، آپ پوری انٹری کروا کے گوادر کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں، یہ تو میرے اور آپ کے لیے۔ لیکن جو گوادر کا عام آدمی ہے جس کو روز کا آنا جانا ہے، اس کو دن میں 4 دفعہ اور 4 مختلف جگہوں پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ وہاں کا مشہور سوال ہے۔
تو یہ تکلیف دیتا ہے اس مقامی آدمی کو، رہائشی آدمی کو تکلیف دیتا ہے کہ بھائی میرا گھر ہے، میرا روز کا کام ہے. پھر ایک آدمی بازار سے صرف اگر گاؤں تک جا رہا ہے، گاؤں سے بازار آ رہا ہے، تو دن میں اس کو 10 دفعہ ایک ہی بات بتانی اور سنانی پڑتی ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں مل کر جنہوں نے مجھے تو یہ سوال اسلام آباد میں بھی اگر کوئی چیک پوسٹ پہ پوچھتا ہے کوئی اہلکار، کوئی پولیس کا، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں کون ہوں، آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یعنی آپ سوال کس طرح کر رہے ہیں کہ بھئی میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ میری مرضی ہے، میں جہاں مرضی جاؤں. آپ مجھ سے یہ میری آئیڈینٹی پوچھیں کہ میں کون ہوں. آپ شناختی کارڈ دیکھ لیں. جی، یا مجھ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں. تو آپ یہ کیوں کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ چلے یعنی ان کی کوئی پتہ نہیں ٹریننگ اس طرح کی ہوگی، ظاہر ہے، یا ان بیچاروں کا کیا قصور؟ عام آدمی کو فرسٹریٹ کرنا، اسے غصہ دلانا، اسے اکسانا، تاکہ شاید کوئی بات بول دے جس سے پتہ چلے کہ اس کا تعلق کہاں سے. نہیں، وہ شاید ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے جن حالات میں وہ اہلکار کام کرتے ہیں، جو ایک چوک میں کھڑا سپاہی ہے جو ٹریفک کو، یہ بات اسے سمجھنی چاہیے. جی نہیں سمجھے گا تو اس کے کانسیکوینسز وہی بھگت رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، دوسرا میر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو ایک میرا ذاتی یہ خیال ہے، چونکہ مجھے تھوڑا ٹریولنگ کا اتفاق ہوا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بابو سر ٹاپ جہاں سے آگے گلگت کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے لے کے سمندر تک ایک ہی زبان ہے بنیادی طور پہ. یعنی جب میں نے پہلی دفعہ سندھی سنی یا سندھی اخبار پڑھا تو میں اسے 50% سے زیادہ سمجھ سکتا تھا، زبان کو سمجھ سکتا تھا اور زبان کو پڑھ سکتا تھا. پھر اسی طرح جس طرح سرائکی علاقوں کا، یا جس طرح آپ نے کہا کہ بلوچستان میں سرائکی بولی جاتی ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تہذیبی طور پہ شاید اس خطے میں ایک ہی زبان تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لہجوں میں اور اس کے استعمال میں فرق آیا. آپ اس بات کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ خالص لینگوسٹک کا معاملہ ہے، کوئی لینگوسٹک کا ماہر ہی اس پہ بات کر سکتا ہے. نہیں، ایک عام ادیب کے طور پہ اور عام سمجھنے، چونکہ آپ کا بھی کافی ایکسپوجر ہے. دیکھیے 5-6 زبانیں تو میں بول لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، جو ہمارے ریجن کی عام زبانیں ہیں. کون کون سی زبانیں؟ میری مادری زبان سرائکی ہے، بلوچی قومی زبان ہے، اردو ہماری ملکی زبان ہے، تھوڑی بہت انگریزی میں پڑھ لیتے ہیں، سندھی ہمارے ساتھ کی زبان ہے، وہ پڑھ لیتا ہوں. تو 5 زبان بول بھی لیتے ہیں؟ بول بھی لیتا ہوں، بلکہ ترجمے بھی کچھ کیے ہیں اس نے. تو سندھی، سرائکی، بلوچی، اردو اور پنجابی، سرائکی، ہاں سرائکی کے ساتھ پنجابی. تو یہ 6 زبانیں تو ایسی ہیں جن میں لکھنا، پڑھنا، بولنا کسی حد تک موجود ہے. تو اور یہ تقریباً وہاں کا بلوچستان کا تو اور دوسرا آدمی کوئٹہ میں جو بیٹھا ہوا ہے، یا جس طرح ہمارے ریجن کی طرف نکل جائیں، تو 4 زبانیں 3 زبانیں تو ہر آدمی بول ہی لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. تو اس سے تو یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ زبانیں آس پاس کی ہیں. اس لیے کہ ایک بالکل ہی مختلف زبان سیکھنا، اس کے لیے آپ کو کوئی باقاعدہ مہارت چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب انگریزی بھی ہم صرف اس لیے کہ ہمارے یہاں میڈیم آف انسٹرکشن ہو گئی، اسکولوں میں آپ کو پڑھائی جاتی ہے، آپ کو اخبار پڑھنے پڑتے ہیں، ٹی وی پہ آپ دیکھ لیتے ہیں، تو ہم سے مثلاً ہمیں کورین اگر بولنی پڑے، رشین بولنی پڑے، تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ، یا چائنیز کا یا فرینچ بولنی پڑے. جس طرح آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ڈچ بولنے والے ہیں وہ انگریزی بھی بڑے آسانی کے ساتھ، اسپینش بھی بول لیتے ہیں، وہ فرینچ بھی بول لیتے ہیں، لیکن چائنیز کو آپ کہیں انگریزی بولنے کا تو وہ ایک بالکل، اس لیے کہ اس کے لیے بالکل یہ ایک پیکیج ہی الگ ہے نا، اس کا الگ ہے، اس کا ایکسنٹ الگ ہے، اس کا کوئی لینگوسٹک کا نظام ہی الگ ہے، قبیلائی زبان کا الگ ہے. تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ مہارت چاہیے ہوتی ہے، جو مہارتیں زبان سیکھنے کی ہوتی ہیں. جو اس خطے کی زبانیں ہیں جتنی ہم نے نام لی ہیں، یہ لگ بھگ آس پاس کی ہی زبانیں لگتی ہیں. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ زبان، اب یہ تو نہیں کہا جاتا فلاں زبان ہوگی ان کی مدر میں سے، لیکن کوئی آس پاس کی زبانیں ہی ہیں، کوئی بہت دور نہیں. اچھا میر صاحب، ایک اور بڑا بنیادی سوال جس پہ تھوڑی میری کنفیوژن ہے، کہ جو ہمارے سرائکی دوست ہیں، اگر وہ ایک زبان کے طور پہ اس کی شناخت بن چکی ہے یا بن رہی ہے، تو یا جو سرائکی ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کو مختلف کرنے کے جتن اس کو منوانے کے درپے ہیں یا منوا چکے ہیں، وہ جو سرائکی اگر سب سے زیادہ اس کی مماثلت ہے، یا جو دوسرے خطوں کے لوگ ہیں، جس طرح میری گلگت میں شیرباز برچہ صاحب سے بات ہوئی، جن کا انٹریکشن سارے لوگوں سے ملنا ہے ملانا ہے، جس طرح آپ سے بات ہوئی،
تو اب جو ہمارے سرائکی دوست ہیں وہ پنجابی سے بالکل بھی آپ نے کسی ہلکے سے تعلق کو بھی جو برداشت نہیں کر پاتے، اور اردو سے سرائکی کے رشتے کے حوالے سے بہت لکھتے ہیں، تو جس میں ہزار الفاظ ملتے ہیں۔ اس کی نفسیاتی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے کچھ پتھر مجھے وہ بلوچ اور براوی کے معاملے پر، اور اسی طرح کا ایک نازک معاملہ سرائکی اور پنجابی دوستوں کا ہے، تو اس پہ بھی کچھ پتھر تو ہمیں پڑیں گے زبان کی صورت میں۔ دیکھیے یہ نفسیاتی آپ نے بات کی، تو اصل وجہ تو ہے ہی نفسیاتی نا، کوئی تاریخی تو اتنی زیادہ شاید نہ ہو۔ نفسیاتی اس لیے ہے کہ دیکھیے سرائکی کو زبان نہ ماننے پر زور کس کا ہے؟ پنجابی دوستوں کا ہے نا، جو اس کو زبان مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو لہجہ ہے پنجابی کا۔ تو اس کو جو سب سے زیادہ خوف ہے زبان کے طور پہ اسٹیبلش ہونے میں، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پنجابی بن رہے ہیں، پنجابی کمپرس دوست بن رہے ہیں۔ پھر ریجن ایک ہی ہے، خطہ ایک ہی ہے، اٹھنا بیٹھنا قریب ترین جو اس کا دوست بنتا ہے وہ یہی ہے، پاس پڑوس والا۔ تو اس کو سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ میرے آگے بڑھنے میں، الگ ہونے میں، میری الگ آئیڈینٹی بنانے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پنجابی ہے۔ تو اسی لیے وہ سیاسی مخالفت بھی اسی وجہ سے بنتی ہے، کوئی زبانی اگر لینگوسٹک کی مخالفت کوئی بنتی ہے تو بھی اسی وجہ سے بنتی ہے، ورنہ تو قریب ترین دوست ہیں، قریب ترین رشتہ ہونا چاہیے اس کا، بجائے اردو کی طرف کھینچ کر جانے کے، جو کہ دور دراز کی ایک زبان بنتی ہے ہمارے لیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا میر صاحب، اب آتے ہیں اردو جو آپ کا سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم نے بہت کم بات کی، تو اردو کی بات کرنے سے پہلے یہ ذرا بتائیے کہ بلوچستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ابھی ہم نے ذکر کیا 6 زبانیں، تو آپ سمجھ لیں اردو کے ساتھ سندھی، سرائکی، بلوچی، براوی، پشتو اور اردو، تو 6 زبانیں تو بالکل صحیح۔ پنجابی بھی شامل کر لیں، کوئٹہ میں ایک بہت بڑی آبادی ہے پنجابی بولنے والی۔ بالکل صحیح۔ اچھا میر صاحب، چونکہ پنجابی کا بہت تذکرہ ہوا، تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ جو پنجاب اور پنجابیوں سے نفرت ہے، اس کی آپ بنیادی طور پہ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ وہ وہی ہے جو باقی پاکستان میں وجہ ہے، وہ ایک اجارہ داری جو ڈومیننسی ہے، سب سے بڑی آبادی ہے، وہ یہ وہی سمجھ لیں وہی وجہ ہے جو پاکستان کے ٹوٹنے سے پہلے 70 سے پہلے تک بنگالیوں کے لیے باقی پاکستان میں یا پنجاب میں زیادہ موجود تھی، کہ وہ اکثریت میں تھے تو آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے کہ اکثریت ہماری ہونی چاہیے، وہ چلے گئے تو اب آپ اکثریت میں ہیں، تو وہی نفرت آپ کے لیے باقی پاکستان میں یا مخاصمت جو بھی کہہ لیں موجود ہے، کیونکہ آپ اکثریت میں ہیں، آپ بڑے ہیں، اور فیصلے جو ہو رہے ہیں ملکی سطح پر وہ کوئی برابری کی سطح پر نہیں ہو پا رہے، باقی جتنی قومیتیں ہیں ملک میں بسنے والی وہ اس میں اپنا حصہ اس طرح سے نہیں دیکھتی ہیں۔ تو اس کا بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ یا اگر ایک تو بلوچستان کا کیس ذرا مختلف اس لیے کہ وہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ 48 سے ہی جو تعلق بنا تھا وہ زور زبردستی اور کوئی اچھے ماحول میں نہیں بنا، اس کی وجہ سے بھی کچھ گڑبڑ ہے بنیاد میں، اور وہاں ایک بڑا حلقہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی گڑبڑ ہونے میں ایک بڑی وجہ پنجاب تھا، کیونکہ اکثریت اسی کے پاس تھی۔ تو میر صاحب، ایک اور جو بڑی بنیادی جو بات ہے کہ پنجاب کی ہم نے بات کی، تو آپ کا چونکہ اپنا ایکسپوجر ہے، آپ میرے ساتھ سیالکوٹ بھی گئے، ناروال بھی گئے، تو جب آپ نے عام دیہات، عام دیہاتی اور ٹلہ جوگیاں بھی آپ گئے، تو اس جانے کے بعد کچھ آپ کو یعنی تجزیے کے لیے مواد ملا کہ بھئی یہاں بھی کوئی صورتحال آئیڈیل تو نہیں ہے، کوئی لوگوں کے حالات بہت بہتر نہیں ہیں، یا کہ ویسے ہی رہے آپ کے خیالات؟ میرے ویسے سے مراد یہ ہے کہ یہ احساس اگر آپ سمجھتے مجھے پہلے نہیں تھا تو آپ غلطی پر ہیں، اس لیے کہ میں حبیب جالب کو جانتا ہوں پنجاب میں پنجاب میں فیض احمد فیض کو جانتا ہوں، تو میں تو پنجاب کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں پنجاب کے سی آر اسلم کو جانتا ہوں، میں پنجاب کے مطلبی صاحب کو جانتا ہوں، تو میں تو پنجاب سے اتنا کوئی غیر معروف نہیں ہوں کہ میں نہ جانتا ہوں کہ پنجاب میں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایسی، یا پنجاب میں اب پروگریسو آوازوں کی، محکوم کے حق میں بولنے والے آوازوں کی کمی بالکل بھی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ان کو سنا کم جاتا ہو یا ان کی پذیرائی کم ہو، وہ اپنی جگہ پر ایک ہو سکتا ہے، ورنہ یہ آوازیں ہماری ہیں، فیض صاحب کی آواز ہماری آواز ہے، وہ کسی بھی زبان میں، ایون استاد دامن کی آواز پنجابی میں وہ گائے تو وہ ہماری آواز ہے۔ ہاں آپ کے ساتھ ہوتے ایک نیا نام اگر میرے لیے تھا تو وہ پنجابی کے شاعر جن کا ہم نے نغمہ سنا، شیو کمار بٹالوی میرے لیے ایک نیا نام تھا، لیکن جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا وہ میری آواز نہیں ہے، وہ میری ہی آواز ہے، میری ہی بات ہے جو پنجابی میں ہو رہی ہے۔
تو اتنا فرق تو ہوا کہ میں نے کچھ نئی چیزیں معلوم کی، کچھ نیا جانا ہو، ورنہ یہ نہیں ہے کہ محکوم پنجاب میں نہیں ہو سکتا، محکوم صرف بلوچستان میں بستا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ظالم صرف سردار ہوتے ہیں اور ظالم باقی پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی فکری طور پر جو آدمی نظریاتی طور پر اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ کوئی خطہ بذات خود ظالم نہیں ہوتا، کوئی قوم بذات خود ظالم نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی طبقے ہوتے ہیں۔ اور یہ پنجاب کے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بلوچستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب ہم پر ظلم کر رہا ہے، تو وہ عام پنجابی کو نہیں کہا جا رہا ہوتا، وہ ہر پنجابی کو نہیں کہا جا رہا ہوتا، وہ پنجاب کے اسی طبقے کی طرف نشاندہی، اور وہ اس میں نے جیسے عرض کیا وہ آپ کی اکثریت ہونے کی ہے۔ آپ اس اکثریت کو ڈیزالو کر دیں، آپ پارلیمنٹ میں آپ اکثریت ڈیزالو کر دیں کہ جی جیسے سینٹ میں آپ نے برابری رکھی سارے صوبوں کی، آپ پنجاب میں آپ پارلیمنٹ کے اندر یہی برابری پیدا کر دیں تمام صوبوں کی، اسی طرح سے برابری ہوگی۔ آپ آبادی کا جو تناسب ہے یہ کسی طرح سے نیچے تک لے آئیں، اس کو ڈیزالو کریں کسی بھی صورت میں جیسا آپ بہتر سمجھتے ہو، آپ اپنی اکثریت کو ختم کر دیں، سب کو برابری کی بنیاد پر لے آئیں، تو یہ جھگڑا اتنا گہرا نہیں رہے گا۔ اچھا، ایک میرا تاثر یہ ہے کہ چونکہ جو کوئی اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا نہیں کہہ سکتا، اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، گالی نہیں دے سکتا، وہ پھر پنجاب کو گالی دیتا ہے۔ کم از کم یہ بات بلوچ کے لیے تو کسی صورت نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ وہ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے وہ صرف گالی نہیں دیتا، برا نہیں کہتا، وہ تو لڑتا ہے اس کے ساتھ، اور 70 سال سے لڑ رہا ہے، ہر صورت میں لڑ رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑ رہا ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی لڑ رہا ہے، پہاڑوں پر بھی لڑ رہا ہے، روڈ کے اوپر بھی لڑ رہا ہے، تو وہ تو کسی صورت نہیں بخشتا اسٹیبلشمنٹ کو۔ پنجاب کی وجہ صرف اور صرف اب اس کی اکثریت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر اس کی اکثریت کا ہونا، جو کہ اب پنجاب کے دوستوں کے بقول اب وہ اکثریت بھی اس طرح سے نہیں رہی ہے جس طرح سے ایک زمانے میں شاید ہوا کرتی تھی، لیکن جب تک یہ اکثریت موجود ہے اور جب تک پنجاب سے خود اس کے خلاف آوازیں نہیں اٹھتی جس طرح کہ اب کچھ عرصے سے اٹھنا شروع ہوئی ہیں، تب تک یہ لیبل تو اس کے اوپر رہے گا، یہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اچھا، جو میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ جو بلوچ ہے، ایک عام بلوچ، وہ بہت پیار کرنے والا، وہ آپ سختی سے آپ اس سے کچھ نہیں منوا سکتے، آپ اسے پیار سے کچھ بھی منوا لیں، تو اس کو پچکار کے سمجھا لیں یا پیار سے اسے کچھ کہیں کہ اس طرح کر لیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اگر پیار سے شاید انہیں ہینڈل کیا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی، آپ صرف ایک بلوچ سے ملے ہیں یا 4-5 سے ملے ہوں گے، تو ہمارا رونا یہی ہے کہ جو 70 سال سے جس کا تعلق ہے ایک پورے قوم کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، وہ اب تک یہ بات نہیں سمجھ پا رہا، یا پھر وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ورنہ یہ بات انگریزوں نے بھی لکھی ہے اپنی کتابوں میں 12 کئی جگہوں پہ، 100 سال ہمارے ساتھ تو 60-70 سال وہ رہے حکمران کے طور پر، اور وہ بھی آدھی حکمرانی اور آدھی معاہدوں والی حکمرانی، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بلوچ کو رام کرنا ہے تو اس کو عزت دے دیں، اس کو آپ سردار صاحب، میر صاحب، فلاں صاحب، اور آپ اس کو گلے لگا لیں، اس کے بعد آپ نے اس سے جو کام آپ جائز کام اپنے مفاد کا لے سکتے ہیں وہ آپ کے لیے اپنا، اور اگر دوست بنا لیں تو پھر تو وہ اپنا سر اتار کر بھی اس کا لے جائیں تو وہ اف نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ یہ بات وہ 7 سمندر پار سے آنے والا بھی سمجھ گیا تھا 50-60 سال، اب اس کو 70 سال ہو گئے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، وہ اب تک یہ بات نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ بھائی اس کو زور زبردستی کے ساتھ تو کسی صورت آپ دوست نہیں بنا سکتے، دوست بنا کر آپ اس سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں۔ اچھا میر صاحب، جو اردو کی عطا شاہ صاحب کو جب میں بلوچستان گیا تو وہاں آپ نے ایک اکیڈمی آف لیٹرز میں ایک تقریب رکھی میرے ساتھ، تو میں جب عطا شاہ صاحب کو پڑھا تو وہ تو بہت پکے پیڈے شاعر ہیں اردو کے، تو اردو کے حوالے سے بڑی جو تھی وہ انسیت ہے ہمارے بلوچ دوستوں کی، تو پھر میں حیران یہ ہوا کہ جب آپ وزیر آباد میرے ساتھ گئے تو مولانا ظفر علی خان کے ساتھ آپ نے بڑی انسیت کا اظہار کیا اور عقیدت کا اظہار کیا، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ ایک لیگیسی ہے پوری، اردو اس کا ایک میڈیم ہے، اور لیگیسی اصل میں پروگریسو اور پھر جو نیشنل پروگریسو ہیں، جو وطن کے ساتھ، قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ جڑت رکھنے والے ہمارے لوگ ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں لکھنے پڑھنے کا آغاز، اپنی زبانیں تو ہمیں میسر تھی نہیں اس لیے کہ اپنی ریاست نہیں تھی، جب تک تھی تب تک جس زمانے میں کلات ریاست تھی اس زمانے میں فارسی کا غلبہ تھا پورے ریجن میں، تو دربار میں جو لکھائی پڑھائی کی زبان وہ تو پورے برصغیر میں ہی، چونکہ مغلوں سے ہمیں وہ ایک لیگیسی ملی تھی، تو فارسی رہی، فارسی کے بعد پھر انگریز آ گیا، اردو آئی، انگریز آیا بھی تو انگریز اپنے ساتھ اردو لے آیا، کلات کا نظام چلانے کے لیے جو ملازمین وہ لے آئے وہ اردو بولنے والے تھے یا ان کی لکھت پڑھت اردو میں ہوتی تھی، تو ہماری زبان فارسی سے ڈائریکٹ کنورٹ ہوئی اردو میں، میڈیم آف انسٹرکشن ہمارا، بیچ میں انگریزی بھی نہیں رہی، اپنی زبانیں تو ہمیں لکھنے پڑھنے کو میسر تھی ہی نہیں، تو جو میڈیم آف انسٹرکشن ہمارا رہا 1800 سم تھنگ سے لے کر 1857 والی جو جنگ آزادی اس کے بعد سے، وہ اردو کی صورت میں رہا۔ اب اردو کیونکہ لیگیسی بن گئی پوری، ایک ہمارے لوگوں کا جو
لکھنا پڑھنا تھا وہ سارا کچھ اردو میں رہا. اخبارات، اچھا اس زمانے میں بڑے بڑے اخبارات جو تھے وہ چھپتے تھے یا تو لاہور تھا، یہاں قریبی مرکز کراچی تھا، یا پھر دلی تھا. تو ہمارے لوگوں کا جو قریب ترین رسائی تھی وہ لاہور تک تھی. اور لاہور میں آپ جانتے ہیں زمیندار اس زمانے کا بہت بڑا اخبار تھا، بہت بڑی آواز تھی ایک طرح کی عوام کی. تو ان کا اٹھنا بیٹھنا حضرت علامہ اقبال کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کا یوسف عزیز مگسی اور ان کے اکابرین ہمارے جتنے ساتھی تھے، ان کا آنا جانا ملنا بیٹھنا انہی لوگوں کے ساتھ تھا. انڈین کانگریس، کیونکہ مسلم لیگ سے پہلے کانگریس موجود تھی، تو ہمارے لوگوں کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن بنی وہ کانگریس سے بنی. مسلم لیگ کیونکہ بعد میں بنی تو پھر مسلم لیگ سے بھی قربت ان کی پیدا ہوئی، لیکن کیونکہ اولین سیاسی جو ایک پلیٹ فارم تھا وہ وہی تھا، تو جو سیاسی میل جول تھا وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہا. لکھنا پڑھنا اردو اخبارات کے ساتھ رہا. تو جتنی ہماری ابتدائی رائٹنگز ہیں، چاہے وہ لٹریچر کی ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ہیں، وہ اردو میں رہیں، اور وہ چھپی بھی زیادہ تر لاہور کے اخبارات میں. پھر بعد میں یوسف عزیز مگسی نے اپنے کچھ زمینیں بیچ کر اخبارات شروع کیے کراچی سے، وہ سارے اخبار اردو میں رہے ہیں. یعنی 1950 سے پہلے بلوچی میں لکھنے کا کوئی رواج نہیں ملتا ہمیں. براوی میں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن باضابطہ جو لکھنا پڑھنا ہے وہ 50 کے بعد شروع ہوا ہے. ہماری اپنی زبانوں میں تحریر کا آغاز دیر سے ہوا. تو اس سے پہلے جتنا لکھنا پڑھنا ہمارا تھا وہ سارا انہی اکابرین کی وجہ سے تھا. اس لیے میں نے عرض کیا اگر مولانا ظفر علی خان نہ ہوتے تو ہمیں 50 سال اور لگ جاتے اس منزل تک پہنچنے میں. ان کے اخبار میں بلوچ کو جگہ نہ ملتی تو ہمیں 50 سال اور لگ جاتے کسی اخبار میں تحریر کی صورت اپنا مدعا اور موقف پیش کرنے میں. تو اس لیے ہمارا تعلق صرف آج کا نہیں ہے اردو سے، نہ یہ پاکستان بننے کا معاملہ ہے. ہم اس سے کئی سال پہلے، 100 سال پہلے اردو کی ایک پوری روایت ہمارے پاس موجود ہے تحریر کی صورت. مولانا ظفر علی خان کو آپ بلوچ کیا سمجھتے ہیں، جو پڑھا لکھا بلوچ؟ بہت بڑا رہنما، ہمارا بہت بڑا دوست، ایک بہت ہی بزرگ دوست، جس نے ہمارے اکابرین کو اپنے پاس جگہ دی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اخبارات میں نہ صرف یہ کہ جگہ دی، بعد کے جو اخبار چھپے ہمارے ان کے لیے معاونت جیسی ٹیکنیکل معاونت ہوتی ہے. میں اب نیا اخبار شروع کر رہا ہوں، آپ کے پاس میں لکھتا پڑھتا رہا ہوں، تو آپ ہی سے رہنمائی لوں گا کہ اخبار چھاپا کیسے جاتا ہے، پرنٹ کیسے ہوتا ہے، اس کے مالی معاملات، تکنیکی معاملات میں، امور میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر مدد دی انہیں. مولانا ظفر علی خان نے، جو اس زمانے کی ایک دوسرے کی دوستانہ محبت اور مدد ہو سکتی تھی تو ہر لحاظ سے. اس لیے بلوچستان میں تو بہت ہی قابل احترام بزرگ ہیں ہمارے مولانا ظفر علی خان. بالکل صحیح. تو آپ یعنی کس عمر سے لکھ رہے ہیں اردو میں؟ ہمارے ہاں تو کیونکہ میڈیم ہی اردو ہے، انسٹرکشن کا جو میڈیم ہے، بچپن سے ہی اسکول میں، سرکاری اسکول ہوتے ہیں وہاں تو انگریزی بھی چھٹی جماعت کے بعد جا کے اس زمانے میں شروع ہوتی تھی، اب شاید پہلے درجے سے ABC پڑھا دیتے ہیں. تو میڈیم آف انسٹرکشن شروع سے یہی رہا. لکھنا شروع کیا تو 5ویں 4تھی کلاس سے تو اردو ہی تھا لکھنے پڑھنے کا ذریعہ. تو شروع سے اردو ہی ہماری تو اب مصیبت ہو گئی، خود کلامی بھی ہم اردو میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، اتنے عادی ہو گئے اردو کی بول چال. آپ ٹی وی دیکھیں گے تو اردو، اخبار پڑھیں گے تو اردو میں ہے، جو کمیونیکیشن کریں گے دوستوں سے وہ اردو میں ہے. تو اس لیے ہمارا تو میں نے کہا کئی جگہوں پہ کہ محبوبہ والا تعلق ہے اردو کے ساتھ. بالکل صحیح. تو آج کل وہاں کتنے اخبار چھپ رہے ہیں اور ان کی کیا صورتحال ہے، اور اردو میں کتابیں کتنی آ رہی ہیں، اور کیا ناول یا افسانہ لکھا جا رہا ہے، شاعری ہو رہی ہے؟ اچھا، 2 حصے ہو گئے. آپ نے پہلے اخبارات کا پوچھا، پھر کتابوں کا. تو ایک حصہ جرنلزم کا اور ایک لٹریچر کا. جرنلزم کی حالت تو کوئی اچھی نہیں ہے، بہت اچھی نہیں ہے، اور بلکہ اب بہت گھمبیر ہوتی جا رہی ہے صورتحال. جو ہمارے مقامی اب بلوچستان میں بڑا ایک مسئلہ یہ ہے صحافت کا، میڈیا کا، اخبارات کا یا ٹی وی چینلز کا، کہ وہاں مارکیٹ نہیں ہے جس طرح کراچی، لاہور یا بڑے شہروں میں ہے. اوپن مارکیٹ نہیں ہے اشتہارات کی. آپ کو پتہ ہے کہ مالی معاملات جتنے ہیں وہ اشتہارات سے چلتے ہیں اخبارات. تو لے دے کر جو اخبارات کی آمدن کا ذریعہ ہے وہ سرکاری اشتہارات ہیں جو سرکار جاری کرتی ہے کوٹے کی بنیاد پر. وہ کوٹا جتنا بڑا اخبار، برائے نام جو بھی ہے بڑا اخبار ہوگا اس کو اتنا بڑا کوٹا ملے گا. جو لوکل اخبار ہے وہ سب سے نچلے درجے میں آتا ہے، C کیٹیگری میں، 3رے درجے کے شہری کی طرح. تو اس لیے ان کا ایک تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ سرکار کے براہ راست تنقید نہیں کر سکتے، براہ راست اس کی پالیسیوں کے خلاف نہیں جا سکتے. خبریں ذرا محتاط قسم کا ایک موقف آپ کو رکھنا ہوتا ہے، یا جو اخبار بغاوت کر لے وہ پھر سرکار کے عتاب میں بھی آتا ہے. آصاف نام کا ایک اخبار ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوا اور ہماری آنکھوں کے سامنے مر گیا 15 سال کے اندر. تو وہ اسی وجہ سے صرف کہ وہ سرکار کے موقف کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا. تو باقی اخبارات جو چل بھی رہے ہیں ہمارے مقامی، وہ بیچارے غیر جانبدار
کے نام پر تھوڑا توازن رکھ کر کوشش کرتے ہیں خبروں میں. تو مقامی اخبارات کی اور مقامی میڈیا کی صورتحال بالکل بھی بہتر نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ شاید اگلے 10-15 سال میں مقامی اخبارات اپنی موت آپ مر جائیں گے. اپنی موت تو نہیں بلکہ سرکار کے ہاتھوں گلا گھونٹ کر اوورال بھی پرنٹ میڈیا کی صورتحال کو بہتر نہیں ہے. جی تو جو ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جس طرح یوٹیوب ہے یا یہ جو ایک بلوچی ٹی وی بھی شروع ہوا تو ان کی کیا صورتحال ہے؟ اب سبززار کے نام سے سبز بات بلوچستان تو بند ہو گیا تھا. وش ٹی وی کے نام سے ایک بلوچی چینل موجود ہے لیکن ان کا بھی وہی ایشو ہے سروائیول کا, کیونکہ ریڈرشپ کے اچھا وہ کراچی بیسڈ ہے, اس کو اشتہار چلیں تھوڑا بہت مل جاتا ہے لیکن وہ بھی ویورشپ کی بنیاد پر ملے گا نا. وہ جو ٹی آر پی ٹائپ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں, ویورشپ آپ کی ہے. بلوچی کا مطلب ہے آپ کو بلوچ دیکھ رہا ہے. بلوچ کی کل آبادی آپ نے بتا دی 1 کروڑ بھی نہیں ہے. تو 1 کروڑ کی آبادی میں کتنے ٹی وی چینل دیکھنے والے, کتنی رسائی پھر بلوچستان کے اندر. تو اس حساب سے اس بیچارے کو اتنا اشتہار مطلب اپنی فیس بھی جمع نہیں کروا پاتے سالانہ, اور وہ بلوچستان حکومت سے انہیں ہر 2 سال کے بعد اپیل کرنی پڑتی ہے. تو نہیں لگتا کوئی ماسوائے اس کے جو سوشل میڈیا کے یا جو ڈیجیٹل میڈیا کے ٹولز ہیں, یہ اب جا کر 1-1.5 سال ہی ہوا ہے ایک متبادل میڈیا کے طور پر شکل لے رہے ہیں. کئی نوجوان جو ینگسٹرز ہیں, نئے پڑھنے والے ماس میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اب کر رہے ہیں. جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ایون سینئر جرنلسٹ, انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنانا شروع کر دیے ہیں, ابھی ریسنٹلی بنا رہے ہیں, تجزیے اور تبصرے بھی, اور اس کے علاوہ مختلف بلوچستان کلچرل آسپیکٹ کے حوالے سے. یہ لگتا ہے کہ شاید اب مستقبل میں اگر میڈیا بلوچستان کا مقامی میڈیا سروائیو کر پاتا ہے تو وہ یہی ڈیجیٹل فارمیٹ کی ایک شکل میں ہوگا, باقی بہت مشکل رہے گا. دوسرے حصے کی طرف آئیں, کتابیں اور چھپنا, تو ہمارے ہاں ایسا ہے کہ اسی طرح پھر ہر زبان کے ادارہ ہے وہاں پر. بلوچی زبان کا بلوچی اکیڈمی کے نام سے, براوی اکیڈمی, پشتو اکیڈمی, یہ 3 بڑی زبانوں کی اکیڈمی, ہزارگی اکیڈمی بھی ہے. ان کو سالانہ ایک بہت بڑا فنڈ سرکار کی طرف سے ملتا ہے اور یہ ادارے کوشش کرتے ہیں, لیکن جتنا فنڈ ملتا ہے اتنا کام اب تک نہیں ہو پا رہا ہے. کتابیں چھپ رہی ہیں, بہت دھڑا دھڑ کتابیں چھپ رہی ہیں. اس طرح پرائیویٹ پبلشرز موجود ہیں, کوئی 1 درجن کے قریب آپ سمجھ لیں, ان میں سے کم از کم نصف درجن تو ایکٹیو پبلشر ہیں, اور اردو کی بھی چھپ رہی ہیں, اپنی زبانوں کی بھی کتابیں چھپ رہی ہیں. تو اشاعت کی کتابوں کی اشاعت کی صورتحال اخبارات کی یا میڈیا کی نسبت بہتر ہے, اور ریڈرشپ بھی بہتر ہے. باقی پاکستان میں جو پبلشر رونا روتے رہتے ہیں کہ کتاب نہیں پڑھی جا رہی, اب کتاب کا دور نہیں رہا, بلوچستان میں یہ صورتحال بالکل بھی نہیں ہے کسی بھی صورت. اور پھر آبادی کا تناسب بھی دیکھ لیں, اس میں پڑھنے والے کا خواندگی کا تناسب بھی دیکھ لیں, تو بہت ہی حوصلہ افزا صورتحال ہے بلوچستان میں لٹریچر اور پولیٹیکل لٹریچر یا پیور لٹریچر کتابوں کی اشاعت کی صورت میں. میر صاحب ایک اور میں بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے علامہ اقبال کا بہت عزت کے ساتھ نام لیا. ہو سکتا ہے کسی فکری سطح پہ مجھے بھی ان سے اختلاف ہو, لیکن ان کے بڑا شاعر ہونے میں کوئی دو رائے نہیں. ایسا ہی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پنجابی اور پنجاب سے نفرت ہے, اسی تناظر میں علامہ اقبال کو بعض اوقات انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ انڈرمائن بطور شاعر اگر آپ کہیں گے تو نہیں, کہیں پر بھی نہیں. پورے بلوچستان میں آپ کو کوئی آدمی, میں اوورال علمی ادبی اور اصل میں تو وہ ایسا دیکھیں, جب آپ ایک سیاسی ایک پرسیپشن بنا ہوا کہ پنجاب ناپسندیدہ مجموعی طور پر, پڑھے لکھے لوگوں سے بحث کریں گے تو آپ کو اچھی بات ہے سنیں, لیکن ایک مجموعی پرسیپشن پنجاب برا, تو اس کا مطلب پنجاب کی ہر چیز بری. پنجاب جس کو ہیرو کہے گا وہ ہمارے لیے برا, پنجاب جس کو اچھا بنا کر پیش کرے گا وہ ہمارے لیے برا, پنجاب جس کی تعریف کرے گا وہ ہمارے لیے برا. تو ان معنوں میں تو آپ, کیونکہ آپ علامہ اقبال قومی شاعر ہیں پاکستان کے, اور پنجاب بہت بڑھ چڑھ کر اس کو پیش کرتا ہے, تو اس وجہ سے تو ایک آپ کو ملے گا, ریجیکشن مل جائے گی فوراً. لیکن بطور شاعر کسی علمی ادبی حلقے میں بلوچستان کے کوئی بھی ہو, پروگریسو ہو یا رجت پسند حلقہ ہو, وہاں پر بطور شاعر آپ کو اقبال کی عزت ہی ملے گی, اس کو کم تر نہیں. لیکن پنجاب میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. پنجاب میں آپ علامہ اقبال کو فلاسفر بھی بنا کر پیش کریں گے, اور کسی طرح بھی دنیا کے بڑے فلسفیوں سے کم تر بنا کر پیش نہیں کریں گے. تو اس پر اختلاف ضرور ہوگا پھر, کہ شاعر میں تو کوئی بڑا شاعر ہونے میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن جب باقی فلسفے پہ بات کریں گے تو پھر اختلاف کی صورت ضرور نکلے گی. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں فیس بک پہ, کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی, ذوالفقار علی زلفی, تو وہ نور جہاں کو بہت پسند کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا جی کہ آپ بلوچی ہو, تم ایک بلوچ ہو کر ایک پنجابی کو پسند کرتے ہو. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی جو بھی ہے میں تو فن کو پسند, میں اس کو پسند کرتا ہوں. دیکھیے ہم سب کا بچپن, مثلا میری پنجابی میں ایک بڑا حصہ تو سرائکی کا ہے, تو دوسرا بڑا حصہ میڈم نور جہان کا اور سلطان رائے کی فلموں کا ہے.
ہمارے علاقے میں جب تک سنیما آباد تھے ہمارے بچپن تک لڑکپن تک، تو ہر ہفتے ایک نئی پنجابی فلم آتی تھی وہاں پر. اس زمانے میں یہ 90s میں یہی پنجابی فلموں کا بڑا رواج تھا. تو ہم تو انہی فلموں کو دیکھنے کے عادی تھے، میڈم نور جہاں کے گانے سننے کے عادی تھے اور پنجابی گانے سننے کے عادی تھے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب میڈم نور جہاں سے آپ اور لاکھ اختلاف کر لیں شخصی طور پر کچھ بھی، لیکن ان کے فن سے کون کوئی بہت ہی بدذوق آدمی ہوگا موسیقی سے متعلق جو میڈم نور جہاں کو اچھا گلوکار نہ سمجھے. بالکل صحیح. تو میر صاحب اسلام آباد آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اب یہ تیسرا پتھر آئے گا جب میں کہوں گا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ بلوچستان میں وہی پرسیپشن ہے جو پنجاب کے متعلق ہے کہ اسلام آباد کوئی اچھا شہر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہم پر جتنے جبر ہیں اس کی سارے فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں، اس کی یہاں سے ہونے والی فیصلہ سازی کے اثرات ہیں، پانی یہیں سے بہتا ہے جو ہمیں وہاں آ کر گندا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے تو کوئی اچھا پرسیپشن نہیں پایا جاتا، لیکن بطور شہر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میری خواہش ہوگی کہ میں ایک بڑا عرصہ گزار سکوں اسلام آباد. تو آپ خود ایک ایسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جو کہ ایک عسکری ادارہ ہے، یعنی وہاں وہ ان کے زیر انتظام ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز. تو ظاہر ہے وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا پس منظر بھی عسکری ہے، اور وہاں تو وہ کیسا آپ کو فیل لگتا ہے، یعنی آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پڑھ کے؟ یہ بالکل ایسے جیسے جو پرسیپشن اسلام آباد کے متعلق تھا کہ کوئی بہت ہی اچھا شہر نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں اور ماحول کوئی اچھا نہیں ہے جائیں گے تو، لیکن مجھے جس طرح یہاں آ کر ان ایکسپیکٹڈ ایک ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ بھی اچھے ہیں، اگر آپ خود اچھے بن جائیں اور آپ اپنے مرضی کے مزاج کے، ماحول بھی آپ کو مل جاتا ہے، لوگ بھی مل جاتے ہیں. یہی معاملہ یونیورسٹی کے معاملے میں بھی ہوا، یہی تھا کہ آتے ہوئے کہ لوگوں کا بھی، دوستوں کا بھی، قریبی بھی اپنے ذہن میں بھی تھے کہ عسکری یونیورسٹی اور یہ تھا، لیکن مجھے اب تک ایسا کوئی تاثر یونیورسٹی کے متعلق نہیں ملا کہ کہیں پر کوئی فوجی ڈنڈا اٹھائے گھوم رہا ہے اور لوگوں کو کہ ٹھیک ہو جاؤ، صحیح سے چلو، صحیح بات کرو وغیرہ وغیرہ. بلکہ دیگر جو ہماری سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان کی نسبت جو اب تک کا نظام کار ہے، 3 سیمسٹر ہم نے پڑھے ہیں، تو جو ایک پراپر طریقہ کار ہو سکتا ہے پڑھائی کا کسی یونیورسٹی، کیونکہ ڈسپلنڈ ہے، جو ان کا ڈسپلن ہوتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بہت ہی مطمئن اطمینان کن صورتحال ہے اب تک کی. تو میر صاحب جو پرائمری اسکول یا ہائی اسکول وہاں ہمیں تو آ کے جو بینچ ہے وہ نصیب ہوا 7ویں کلاس میں، تو اس سے پہلے جوہڑ میں وہ تختی دھونا اور قلم سے لکھنا یا گھر سے بوری یا توڑا لے کے آنا جس پہ بیٹھنا پرائمری اسکول میں، یا ٹاٹ نصیب ہوا 6ٹھی کلاس میں جا کے. تو وہاں اوسطی محمد میں کیا صورتحال ہے؟ یہی صورتحال وہاں تک، وہاں تو اب تک یہی صورتحال ہے. بینچ تو نہیں ہوتے سرکاری اسکولز میں، ٹاٹ ہی ہوتے ہیں، میٹرک تک ٹاٹ ہی رہنا پڑتا ہے، مگر کالج میں آ کر کہیں جا کر آپ کو بینچ پہ بیٹھنا باعزت طریقے سے نصیب ہوتا ہے. تو ایک وہ یہ تھا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میرے پرائمری اسکول کی کوئی بلڈنگ نہیں تھی، وہ ایک دور سا ایک کچا سا ایک کمرہ تھا اور ایک برآمدہ تھا اور ایک کوٹھڑی تھی، اور جب کبھی بارش ہوتی پھر ہم بھاگ کے کوئی 2 ایکڑ کے فاصلے پہ وہاں جاتے تھے. تو بلوچستان میں بھی کافی یہ صورتحال ہے. الف اعلان ایک ادارہ ہے، وہ ہر سال یا شاید کچھ سال میں ایک رپورٹ جاری کرتا ہے تعلیمی صورتحال کے وجہ سے پاکستان کے تمام علاقوں میں. بلوچستان کے کوئی 60-65% اسکول بغیر دیوار کے ہی ہیں، 4 دیواری کے ہی ہیں، 60-65% اسکول. کچھ دن پہلے ہم نے ایک تصویر شیئر کی تھی، امتحان ہو رہا ہے ایک اسکول میں اور وہ پہاڑ کی ٹکڑیوں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس کونے پر کوئی اس کونے پر، اور اس دسمبر میں اس یک بستگی کے عالم میں تو کسی نے شال اوڑھی ہوئی ہے، کوئی مشکل سے بیٹھا ہوا ہے. تو یہی صورتحال ہے اب بھی پورے بلوچستان کی. تو میر صاحب یہ جو یونیورسٹی کا آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وہ جو ایک تاثر تھا کہ بھئی عسکری ادارہ ہے اور پتہ نہیں کوئی ڈنڈا لے کے گھوم رہا ہوگا، تو جس طرح آپ اس سے امپریس ہوئے یا اسلام آباد آپ کو اچھا لگا، تو اگر بلوچستان سارے سے بھی اسی طرح پیار کیا جائے تو میرے خیال میں صورتحال کافی بہتر ہو سکتی ہے. آدمی پیار سے ہی سدھایا جا سکتا ہے، آدمی پیار سے ہی رام کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہوا ہے. دیکھیے پچھلے 10-12 سالوں میں جو اسکالرشپ چلی یہاں سے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں، پنجاب سے بہت بڑی اسکالرشپس دی گئی بلوچ اسٹوڈنٹس کو، اور بڑی تعداد میں آئے، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس یہاں سے ایک اچھا پرسیپشن لے کے جانے والے تھے، جہاں پھر مارا ماری شروع کی یہاں کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی، اور پھر وہاں پر جو اسٹوڈنٹس لوٹ کر گئے تھے ان کے ساتھ بھی. تو وہ سارا آپ نے 10 سال کی محنت
دو چار واقعات کی صورت میں آپ نے ساری پرسیپشن ختم کر دی. تو آدمی پیار سے سدایا جانے والا جانور ہے، پیار سے پیش آئیں گے، باہمی احترام ہی ہے. جیسے ہم نے کہا بلوچ تو ویسے ہی پیار کا مارا ہوا ہے، اور ہر آدمی پیار کا مارا ہوا ہے. اچھا، آخر میں یہ ذرا بتائیے گا کہ ہم اپنے ملک کو، پاکستان کو ایک بہتر ملک کس طرح بنا سکتے ہیں کہ جہاں کے شہری مطمئن ہوں، خوش ہوں، اپنی ملک سے محبت کریں اور زیادہ اون کریں؟ بہت بزرگانہ سوال نہیں، کوئی بزرگ اس کا جواب دے تو بہتر لگتا ہے. میں جیسا طالب علم کیا کہہ سکتا ہے، سوائے اس کے جو باتیں ہم نے کی ہیں ساری، ان سب کو ملا لیں، کوئی ایک ون لائنر اس کا اگر بنتا ہے تو یہی ہے کہ جو میرے لیے ڈیزرو احترام بنتا ہے، جس کا میں مستحق ہوں، وہ مجھے دے دیں. جو آپ کا ڈیزرو احترام بنتا ہے وہ میں آپ کو دے دوں، تو باہمی طور پر کوئی محبت کی بات ہو سکتی ہے. میر صاحب بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے. بہت Thank you. شکریہ.